مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد 3000 سے زیادہ نہ تھی۔ انہیں اطلاع مل چکی تھی کہ مدینے پر حملے کے لیے جو لشکر آیا ہے اس کی تعداد 10,000 ہے، جس میں سینکڑوں گھڑ سوار اور شترو سوار بھی ہیں۔ اس وقت عرب کی سرزمین نے کسی لڑائی میں اتنا لشکر نہیں دیکھا تھا۔ تعداد کو دیکھا جاتا اور فن حرب و ضرب کے پیمانے سے دونوں اطراف کی فوجوں کو ناپا تولا جاتا تو مسلمانوں کو لڑے بغیر ہتھیار ڈال دینے چاہیے تھے۔ یہ وہ رات کی تاریکی میں مدینے سے نکل جاتے اور کسی اور بستی کو اپنا ٹھکانہ بناتے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 3000 مسلمان 10,000 کے لشکر کا مقابلہ راسی دیر کے لیے بھی کر سکیں گے۔ 10,000 لشکر نہایت آسانی سے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتا تھا، لیکن یہ حق اور باطل کی ٹکر تھی کہ اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے اور بت پرستوں کا تصادم۔ خدا کو حق کا ساتھ دینا تھا، خدا کو اپنے اس عظیم پیغام کی لاج رکھنی تھی جو اس کی ذات باری نے غار حرا میں عرب کے سپوت کو دیا تھا اور اسے رسالت عطا کی تھی۔ خدا ان کا ساتھ دیتا ہے جن کے دلوں میں حق اور صدق ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم کی للکار تھی جو مدینے کی گلی کوچوں میں سنائی دے رہی تھی۔ لیکن اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، خدا تمہارا ساتھ اسی صورت میں دے گا جب تم دلوں سے خوف و حرام نکال کر ایک دوسرے کا ساتھ دو گے اور اپنی جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا عزم کرو گے۔ جو ہمارے اللہ کو نہیں مانتا اور جو ہمارے دین کو نہیں مانتا وہ ہمارا دشمن ہے اور اس کا قتل ہم پر فرض ہے۔ یاد رکھو، قتل کرنے کے لیے قتل ہونا بھی پڑتا ہے۔ ایمان سے بڑھ کر اور کوئی طاقت نہیں جو تمہیں دشمن سے بچا سکے۔ تمہیں دفاع مدینے کا نہیں اپنے عقیدے کا کرنا ہے۔ اگر اس عزم سے آگے بڑھو تو 10,000 پر غالب آ جاؤ گے۔ سوئے ہوئے یا خوف زدہ انسان کو معجزہ نہیں دکھایا کرتا، اپنے عقیدے اور اپنی بستی کا دفاع کا معجزہ تمہیں خود دکھانا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے والوں کا حوصلہ اس قدر مضبوط کر دیا وہ اس سے بڑے لشکر کے مقابلے کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ لیکن رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سوچ میں ڈوب گئے تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے مدینے کو بچانا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہے، لیکن حق پرستوں کو خود بھی کچھ کر کے دکھانا تھا۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ خدا نے اپنے نام لیواؤں کی مدد سے انتظام کر رکھا تھا۔ وہ ایک انسان تھا جس نے عمر کی آخری حصے میں اسلام قبول کیا تھا۔ اس انسان کا نام حضرت سلمان فارسی تھا۔ حضرت سلمان فارسی آتش پرستوں کے مذہبی پیشوا تھے، لیکن وہ شب و روز حق کی تلاش میں سرگرداں رہتے تھے۔ وہ آگ کو پوجتے تو تھے، لیکن آگ کی تپش اور چمک میں انہیں وہ راز نظر نہیں آتا تھا جس سے وہ پا لینے کے لیے بےتاب رہتے تھے۔ عقل و دانش میں ان کی ٹکر کا کوئی نہیں تھا۔ آتش پرست انہیں بھی اسی طرح پوجتے تھے جس طرح آگ کو۔ جب سلمان فارسی کی عمر بڑھاپے کی دہلیز پلانگ کر خاصی آگے نکل گئی تھی تو ان کے کانوں میں عرب کی سرزمین کی ایک انوکھی آواز پڑی، خدا ایک ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ آواز سلمان فارسی کے کان میں گھر بیٹھے نہیں پڑی تھی، ان کی عمر علم کی تلاش میں سفر کرتے گزر رہی تھی۔ وہ تاجروں کے ایک قافلے کے ساتھ شام میں آئے تھے، جہاں قریش کے تاجروں نے حضرت سلمان فارسی کو طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں بتایا کہ ان کے قبیلے کے ایک آدمی کا دماغ چل گیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک دو مسلمانوں نے عقیدت مندی سے سلمان فارسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات سنائی۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ سب سن کر چونک پڑے۔ انہوں نے ان مسلمانوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ انہیں جو معلوم تھا وہ انہوں نے بتایا، لیکن سلمان فارسی تشنگی محسوس کر رہے تھے۔ وہ اتنا متاثر ضرور ہو گئے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سلمان فارسی رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے مقدس سائے میں جا بیٹھے۔ انہیں وہ راز مل گیا
جس کی تلاش میں وہ مارے عمر گزار رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت تک سلمان فارسی بڑھاپے کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے۔ اپنے ملک میں سلمان فارسی صرف مذہبی پیشوا ہی نہیں تھے، وہ جنگی علوم کے ماہر تسلیم کیے جاتے تھے۔ اس دور کے مذہبی پیشوا بھی جنگ و جدل اور سپاہی گیری کے ماہر ہوتے تھے۔ علم و ادب عالم بھی سپاہی ہوتے تھے، لیکن سلمان فارسی کو خدا نے جنگ و جدل کے امور میں غیر معمولی ذہانت دی تھی۔ اپنے ملک میں جب کوئی لڑائی ہوتی تھی یا دشمن حملہ ور ہوتا تھا تو سلمان فارسی کو بادشاہ طلب کر کے صورتحال ان کے آگے رکھتا اور مشورے لیتا تھا۔ نامور سالار بھی ان کے شاگرد تھے۔ وہ سلمان فارسی اس وقت مدینے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں شامل تھے۔ رسول اکرم نے یہ صورتحال جو قریش نے آپ کے لیے پیدا کر دی تھی، حضرت سلمان فارسی کے آگے رکھی۔ خندق کھودو جو سارے شہر کو گھیرے میں لے لیتے۔ سلمان فارسی نے کہا، رسول کریم اور وہاں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ اکرام اور سالار ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے کہ سلمان فارسی نے کیا کہا۔ عرب خندق سے واقف نہیں تھے۔ فارس میں جنگوں کے خندق کا رواج تھا۔ سب کو حیران دیکھ کر سلمان فارسی نے بتایا کہ خندق کیا ہوتی ہے اور اس سے دفاعی کام کس طرح لیا جاتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو خود تاریخ کے نامور سالار تھے، خندق کی ضرورت اور افادیت کو سمجھ لیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر سالار شش و پنج میں پڑ گئے۔ ان کے لیے اتنے بڑے شہر کے ارد گرد اتنی چوڑی اور اتنی بڑی خندق کھودنا ناقابل فہم نہیں تھا، لیکن انہیں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ماننا تھا۔ خندق کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کا حساب کر لیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خندق کھودنے والوں کی تعداد کا حساب کیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھدائی کا کام اس تعداد پر تقسیم کیا تو 110 آدمیوں کے حصے میں 40 ہاتھ کھدائی آئی۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ خندق کو ابھی تک نہیں سمجھے اور وہ کھدائی سے ہچکچا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کدال اٹھائی اور کھدائی شروع کر دی۔ یہ دیکھتے ہی مسلمان کدالیں اور بیلچے لے کر نعرے لگاتے ہوئے زمین کے سینے چیرنے لگے۔ ادھر سے اس وقت کے ایک شہر حسان بن ثابت آ گیا۔ حسان بن ثابت مشہور نعت گو تھے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اکثر اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اس موقع پر جب مسلمان خندق کھود رہے تھے تو حسان نے ایسے اشعار ترنم سے سنانا شروع کر دیے کہ خندق کھودنے والوں پر وجد اور جنون کی کیفیت طاری ہو گئی۔ خندق کی لمبائی چند گز نہیں تھی، اسے میلوں دور تک جانا تھا۔ شیخین کی پہاڑی سے لے کر جبل بنی عبید تک یہ خندق کھودنی تھی۔ زمین نرم بھی تھی اور سنگلاگ بھی تھی، اور یہ نہایت تیزی سے مکمل کرنی تھی کیونکہ دشمن سر پر آنا بیٹھا تھا۔ قریش کا لشکر اس عجیب و غریب طریقہ دفاع سے بے خبر احد کی پہاڑی کے دوسری طرف خیمہ جن تھا۔ یہودیوں کا حادثہ چلتے چلتے خالد کو اپنی آواز سنائی دینے لگی۔ اہل قریش تو ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ان پر مسلمانوں کی تھاک بیٹھ گئی تھی۔ گھوڑے اپنی مرضی کی چال چلا جا رہا تھا، مدینے بھی دور تھا۔ خالد کو جھیپ بھی محسوس ہوئی، اس کے قبیلے قریش نے اس شرمسار کر دیا تھا۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ یہودیوں کے اکسانے پر اس کے قبیلے کے سردار اور سالار ابو سفیان نے مدینے پر حملے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن وہ خوش تھا کہ حملے کا فیصلہ تو ہوا۔ اتنا بڑا لشکر جو سرزمین عرب پر پہلی بار کسی جنگ میں دیکھا گیا تھا، یہودیوں نے ہی جمع کیا تھا، لیکن خالد اس پر بھی مطمئن تھا کہ کسی نے ہی یہ کام کیا ہے۔ لشکر تو جمع ہو گیا تھا۔ وہ اس روز بہت خوش تھا کہ اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر ہی مسلمان مدینے سے بھاگ جائیں گے۔ اگر مقابلے پر جم بھی گئے تو
گھڑی دو گھڑی میں ان کا صفایا ہو جائے گا۔ وہ اس وقت تو بہت ہی خوش تھا جب احد کی پہاڑی کی دوسری طرف سے سارا لشکر خیم زنہ تھا۔ جس صبح حملہ کرنا تھا اس رات اس پر ایسی ہجنی کیفیت طاری تھی کہ وہ اچھی طرح سو بھی نہ سکا۔ اس طرف مسلمانوں کی لاشیں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ دوسری صبح جب قریش اور اس دوسرے اتحاد قبائل کا لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی خیمگاہ سے نکل کر مدینے پر حملے کے لیے شہر کے قریب پہنچا تو اچانک رک گیا۔ شہر کے سامنے بڑی گہری خندق کھودی ہوئی تھی۔ ابو سفیان جو لشکر کے قلب میں تھا لشکر کو روکا ہوا دیکھ کر گھوڑا سر پر